تو اب اس نے کہا ہم بھی وہیں بیٹھیں گے. تو وہ صراط مستقیم جانتا ہے یہ ولایت علی ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں کے کیوں بیٹھا ہے ولایت علی کے راستے پر؟ میں تو یہیں بیٹھوں گا. کیوں ہوں؟ وہاں جانا, مسجد میں جا, نمازیوں کو بہکا, روزے داروں کو بہکا, جا حاجیوں کو بہکا. نہیں, میں تو کہیں جاتا ہی نہیں, میں تو یہیں بیٹھا ہوں. کہاں؟ ولایت علی کے پاس. کیوں؟ یہاں جو آئے گا اس کو بہکاؤں گا. اچھا, اور ان کو یہ اون کیا ہے؟ بتا تو دے معاملہ کیا ہے. تو پکار کے کہا وہاں تو سقیفہ میں ہی بہکا چکا, وہ تو سب بہکے ہوئے, یہ کسی طرح باز نہیں آ رہا ہے. اس لیے یہاں بیٹھا ہوں. بابا پڑھے چلے جا رہے, ان کو تو میں نے کام سے لگا دیا. یہ نہیں مان رہے کہ علی 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 کیے جا رہے, ان کو بہکانا ہے. تو اب بتا 1400 سال میں کتنے بہکائے تو نے؟ کہاں بیٹھ کر تو نہ بہکا پایا. بڑے پکے ہیں یہ بڑے پکے ہیں. یہ ولایت علی چھوڑتے ہی نہیں. کبھی دیتا ہوں لیکن یہ بہکتے ہی نہیں. یہ بہکتے اس لیے نہیں ہیں کہ اگر یہ ولایت علی میں بہک بھی گئے تو پھر ولایت مہدی پہ آ کے پھر یہ پکے ہو جاتے, پھر واپس ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ولایت مہدی شروع تو ولایت علی سے. میں کیا کروں؟ میں اکیلا اور یہ 12 محافظ, میں اکیلا یہ 12 محافظ. تو اب ان کو تو آنا ہی آنا ہے, اور میرا وقت معلوم جو ہے مجھے معلوم ہے. وہ آئے اور سب ختم. وہ آئے اور فرمایا رسول اللہ نے وہ آ کے رہیں گے. اس لیے سارے شیعہ سنی اس موضوع کو چھوڑ نہیں پا رہے. اتنی حدیثیں. اچھا, جس وقت پیغمبر نے کہیں تھیں اس وقت لوگوں کی توجہ اتنی نہیں تھی, گویا کہ غیب میں سب کچھ جا رہا تھا. لکھ رہے تھے, یہ نہیں پتا کہ بھئی ابھی تو 12 ہی نہیں پورے ہوئے تھے, تو 12ویں کا تصور کیسے پیدا ہو جاتا. اور امت کو پتا چلا 4 پہ ہی معاملہ رک گیا, تو وہ 12 کا کون انتظار کرتا. وہ کھو گئے, وہ 4 پہ کھو گئے. امت جو ہے 4 پہ کھو گئی اور سمجھی 4 ہی سب کچھ ہوتا ہے. پنجابی میں اچار کو کہتے ہیں چار. مزے کی چیز ہے چار, مزے کی چیز ہے نا چار, اچار والا مزہ ہے. تو ہر چیز 4 بنا لو, 4 خلیفہ, 4 امام, ہر چیز 4 بنا لو. 12 پہ پہنچتے تو پھر 12 کی عادت پڑتی. ہم انتظار کرتے رہے 4 پہ بھی, ہم نے کہا نہیں ابھی تو نہیں بھائی 5. تو ہم 5 پہلے ہی رٹ چکے تھے رسول اللہ کے دور میں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا مباہلے میں 5, درود میں 5. تو ہم 4 سے پہلے 5 کہہ چکے تھے. آپ نے مزہ نہیں لیا؟ اس سے پہلے کہ امت 4 کہے ہم 5 کہہ چکے تھے. رسول اللہ نے کہلوایا تھا ہم 5. درود میں ہم 5, مباہلے میں ہم 5, حدیث قصہ میں ہم 5, گھر میں ہم 5, میدان میں ہم 5, مسجد میں ہم 5, زیر قصہ ہم 5. تو ہمیں رٹ گیا 5. اس لیے ہم نے 4 پہ کوئی توجہ نہیں کی. اور 5 کے بعد پھر ہم انتظار کرنے لگے 6 ضرور آئے گا, اور پھر 7واں آئے گا, اور پھر ہم 12 ہی پہ جا کے رکے. اور جب 12 ہمارے پورے ہو گئے تو ہم نے پلٹ کے دیکھا, ہم نے کہا 2 اور ہیں, اب ہو گئے 14. آج 2 سے شروع ہوئی تھی, 2 کے بنے 12, تو 12 اور 2 14 ہوئے. اصل جو ہے وہ 2 ہیں, محمد اور فاطمہ. علی جب شریک ہوئے اس میں
تو امامت کی شاخ لگی. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک محمد اور فاطمہ تھے صرف نبوت تھی، اور نبوت ہو رہی تھی ختم، تو فاطمہ پہ ختم ہوتی کیا؟ تو علی آگے بڑھے اور درخت پورا بنایا اور کہا 12 تک جا. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نفسیاتی طور پہ جب ریسرچ کریں گے. کسی قوم کے لیے بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں کہ کوئی قوم ایک کے بعد ایک کا انتظار کرے اور بہکے نہ. تو اگر ہم ثابت قدم 12 تک رہتے تو لوگ ارے یہ تو بڑا آسان کام ہے، کیا ایک کے بعد ایک آتا رہا، تم نے 12 کو مان لیا. اللہ نے کہا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں تھا جو 12 تک آ گئے. پھر اللہ نے کہا ارے پہلے میں بہکی امت، غدیر کے بعد علی پہلے تھے، امت بہک گئی. پھر چوتھے کے بعد پھر بہکے معاویہ کی طرف چلے گئے، پھر بہکے یزید کی طرف چلے گئے، پھر بہکے اب اس میں بھی بہکے 12 میں کچھ تو شش امامیے بن گئے، اسماعیلی بن گئے، بوہرے بن گئے، خوجے بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے. پھر 8ویں امام پہ پھر بہکے اور 11ویں پہ آ کے پھر بہکے. پتہ نہیں 12واں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اللہ نے بتایا مشکل کام تھا، اس میں نکل نکل کے لوگ جانے لگے. تو اگر یہ نکل نکل کے نہ جاتے تو ہماری اہمیت کیسے معلوم ہوتی؟ اس لیے ہمارا نام ہوا اثنی عشری. کیا ثابت ہوا؟ یعنی شیعہ بہت ہیں، شیعہ کم نہیں ہے. یہ کیوں لگا ساتھ میں لفظ اثنی عشری؟ شیعہ اثنی عشری وہ شیعہ جو 12 کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ شیعان معاویہ بھی تھے، شیعان عثمان بھی تھے، اور شیعان علی بھی تھے. تو کون سے شیعہ ہو؟ 12 کو ماننے والے. اگر اتنی سی بات کو میلی صاحب کہہ دیتے ٹی وی پہ تو کیا کوئی ناک کٹ جاتی؟ کی بسیں آتی ہیں، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کراچی میں، کھارا در کی مجلسیں کی میں نے، تو ان کی بسیں محرم میں چلتی ہیں خوجوں کی. تو 2 طرح کی چل رہی ہوتی ہیں بسیں. کچھ بسیں وہ آتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے اسماعیلی خوجے، بوہری خوجے، داؤدی خوجے، اور کچھ بسیں آتی ہیں اثنی عشری خوجے. تو الگ تو ہوئے نا. تو کمیلی صاحب بتا کے نہیں دے کون سے ہیں؟ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تقیہ کیسا ہے؟ تقیہ کیوں ہے؟ اس میں حرج کہہ دے گی نا، اس پہ خلفاء پہ عزت تھوڑی پڑ رہی. خلفاء اپنی جگہ پر قائم، خلیفہ 4 وہ مسلمانوں کا عقیدہ، ہم اس میں ٹانگ ہی نہیں اڑا رہے. یہ تو الگ ہمارے 12 چل رہے ہیں، الگ چل رہے ہیں. ایک کو معلوم ہے کہ میرا جو وزیر ہے نعمت خان علی یہ پکا شیعہ ہے، پتہ ہے اورنگزیب کو، اور اورنگزیب کٹر سنی ہے. لوگوں نے شکایتیں شروع کی تو شیعہ ہے، یہ تو شیعہ ہے. اچھا یہ ہر جگہ ہوتا ہے، بیروکریسی میں جہاں جگہ کوئی بڑے عہدے پہ شیعہ آ گیا پیچھے لگ گئے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے. ہر حکومت میں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا وہ بھی کھلے ہوئے شیعہ تھے. ایک دن سب کے سامنے لوگوں نے چڑھا ان سے پوچھئے کہ ان کے ہادی اور امام کتنے؟ اب بھائی پتہ ہے اورنگزیب کو کہ 4 ہیں، 4 خلیفہ ہیں. اب سب کے سامنے نعمت خان علی سے پوچھ لیا کتنے ہیں تمہارے؟ کا سرکار ذل الہی بادشاہ سلامت کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں، اب کیا ان لوگوں کو سمجھاؤ؟ 4 بھائی. کتنی بار کا 4 4 4 8 اور 4 12.
بھائی یہ 12 کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس پہ اتنی حدیثیں ہیں، اہل سنت نے اس پہ زور دیا ہے. یہ حدیثیں تو بعد میں صحیح بخاری اور مسلم اور سب میں آ گئی، بڑا مزہ آ گیا کہ رسول اللہ نے کہا میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، اور اس میں شرط لگا دی کہ سب آل ابراہیم ہوں گے اور قریشی ہوں گے. یہاں پر ہوتا ہے قریش سے 12 بنا لیتے ہیں، قریش میں اماموں کی کوئی کمی تھی، فلاں 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 نام تو گنوائے تھے پرسوں میں نے، تو بہت سے بنا، قریش کی شرط لگا دی. پھر حدیث آگے بڑھی، شرط ہے کہ ہاشمی ہوں قریش میں. شاخیں ساری گئیں، اب جو ہاشمی ہو امام اس میں سے آئے گا، اور شاخوں میں اور قبیلوں میں نہیں آ سکتا. اب ہاشمی میں بہت سے بن جاتے، اس لیے کہ حضور کے دادا ہیں، پردادا ہیں، 4 پشتوں میں تو بہت سے بن سکتے ہیں نا. پھر شرط لگا دی لیکن ہاشمیوں میں بھی بنی عبد المطلب ہو. اب عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 امام بن جاتے تو کیا ہوتا، اس لیے پھر شرط لگائی کہ عبداللہ اور ابو طالب سے ہو. تو ابو طالب کے بھی 4 بیٹے تھے اور امام بن سکتے تھے، عبداللہ کا تو ایک ہی تھا، لیکن ابو طالب کے تو 4 تھے، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، طالب کی اولاد، کوئی امامت کا دعویٰ کر دیتا. ایسی شرط لگائی قیامت تک کی رسول، مگر شرط یہ ہے کہ بنی فاطمہ، یعنی فاطمہ کا بیٹا ہو. ایسی شرط لگائی کہ 11 تو فاطمہ زہرا کے بیٹے اور 1 امام فاطمہ بنت اسد. شرط فاطمہ رہ. آپ بھی خوش رہیں، آپ بھی سلامت رہیں، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے تمام اہل سنت مورخین کو لکھنا پڑا کہ حضور نے فرمایا مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اب جملہ ضائع نہ ہو، فاطمہ کا بیٹا کہہ کر رسول نے شرط لگا دی کہ جو امام آنے والا ہے نہ وہ شیخ ہوگا، نہ پٹھان ہوگا، نہ خوجہ ہوگا، نہ مرزا ہوگا، وہ سید ہوگا. سید ہے شرط. آپ دیکھیے کیسے تو سرکار کی سچائیوں کو مانے امت کہ آپ صدیوں کو کیسے دیکھتے تھے. ارے قادیانیوں نے مرزا ناصر کو مہدی کہا اسی پاکستان کی سرزمین پر ہائی کورٹ میں کہ یہ ہمارے مہدی ہیں، تو جواب یہی ملا، رسول کی حدیث ہے مرزا مہدی نہیں ہو سکتا، سید مہدی. ایک سید مہدی کہنے سے پورا قادیانی فرقہ ختم ہو جاتا. اچھا یہ عجیب بات ہے، اسی لیے روپ کماری نے کہا تھا نام ہمارے استعمال سب کرتے، لغت ہمارے ہاں، لغت ہم، بانی لغت ہم، خطابات ہم، القابات ہم، لے جاؤ اپنے رکھو تو ہم جانے. ہماری لغت کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہماری لغت کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو روپ کماری نے کہا پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لوٹے تھے اسی زمانے، تو مہدی بھی خطاب لے گئے، ہادی بھی لے گئے. بنی عباسیوں نے اپنا لقب مہدی بھی رکھا، ہادی بھی رکھا. ہو گیا ختم، دور ختم ہو گیا عباسیوں کا دور. اب نہ کوئی مہدی نہ کوئی ہادی، پھر لے دے کہ ایک ہی مہدی رہ گیا جو آنے والا ہے. اب پاکستان کے آئین میں اگر کوئی دعویٰ کر دے امام مہدی کا تو اسے پھانسی ہو جائے گی. فیصلہ آباد میں ابھی 2-3 برس پہلے کوئی چڑھا بس میں کہنے لگا میں مہدی ہوں، اسے پکڑ لیا گیا، پھانسی ہو گئی. توہین رسالت. اس لیے کہ سب کو پتا ہے فیصلہ آباد یہ ارے کعبے میں آئیں گے، آپ نقطہ ہی نہیں سمجھ رہے. مہدی فیصلہ آباد میں نہیں آنے والے، مہدی خانہ کعبہ. اب یہ تو اہل سنت کہتے ہیں کعبے میں آئیں گے ایک دم آ جائیں گے رکن یمانی. ہم یہ کہتے ہیں کعبے کی چھت پہ نظر آئیں گے.
پھر اتریں گے، پھر رکن یمانی کے سامنے آئیں گے اور پشت رکن یمانی سے لگائیں گے، اور پھر غالب قصیدہ پڑھیں گے آ کے وہیں کعبے میں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے اور رکن یمانی سے ایسے کمر لگا کے پھر تقریر شروع کریں گے، اور پھر غلام ذوالجناح لے کے آئے گا، اور غلام بھائی قمر ہوگا جو خاندانی، اس نے تو مولا علی سے کہہ دیا تھا جب تک آپ کے یہاں امامت رہے غلام میں ہی رہوں، ذوالفقار میں ہی دوں اور ذوالجناح بھی میں ہی لاؤں۔ علی نے کہا جا اب مہدی کے لیے ذوالجناح بھی تو ہی لانا اور ذوالفقار بھی، گھوڑا بھی وہی تلوار بھی وہی۔